الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فطائفة منها طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء اکرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. علم ایک بڑی نعمت ہے. اس کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا. یقیناً یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے. اب یہ اتنی بڑی نعمت جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، تو اس کے حصول میں کچھ شرائط اور کچھ طریقے، کچھ آداب ہوتے ہیں. ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم اس نعمت کو حاصل کریں گے تو یہ نعمت کا محقوق ہمیں حاصل ہوگی، ورنہ پھر یہ علم ہمیں کچھ نہیں دے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے العلم لا یؤتیک بعدہ حتی تؤتی کلہ. علم اپنا ذرا سا حصہ بھی تمہیں اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے کل کو اس کے حوالے نہ کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ جس علم اور ہدایت کو لے کر میں آیا ہوں، اس علم اور ہدایت کی مثال بارش کے معنی ہے. جیسے بارش ہے وہ زمین پر گرتی ہے تو زمینیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک زمین عمدہ ہوتی ہے جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ زمین زرخیز ہوتی ہے. تو اس بارش سے سب سے زیادہ زمین کا وہ حصہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ جس میں جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور کھیتی کو اگانے کی، گھاس گلے جات کو اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ زمین کا سب سے عمدہ حصہ ہے کہ اس نے اس بارش کے پانی سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. خود بھی اس نے اپنے آپ کو سیراب کیا، اپنی پیاس کو بجھایا اور اللہ کی دوسری مخلوق کے لیے بھی سیرابی کا سامان مہیا کیا. گلے جات اگائے، گھاس اگایا، اناج اگائے. ایک حصہ تو یہ. دوسرا حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جسے اجادب حدیث شریف میں فرمایا، ایسا حصہ جو سخت ہے، جو اگنے کے قابل نہیں ہے. وہاں کچھ پیداوار نہیں ہوتی ہے لیکن پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. نشے کی حصہ ہے، کوئی گڈھا ہے، تالاب ہے، پانی وہاں اکٹھا ہو گیا تو بہرحال کسی نہ کسی حد تک زمین کا یہ حصہ بھی مفید ثابت ہوا کہ زمین کا یہ حصہ اگرچہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے
لیکن یہ دوسروں کے لیے اس نے فائدے کی چیز اپنے پاس اکٹھا کر لی۔ اللہ کی مخلوق اس پانی سے اپنی سیرابی اپنی حاصل کرے گی اور پیاس بجھائے گی۔ اور تیسرا حصہ زمین کا قیعان ہے، جہاں پانی رکتا نہیں، ڈھلان والا حصہ ہوتا ہے، تو بارش کا پانی اس حصے پر بھی گرا ہے، لیکن وہ حصہ ایسا ہے کہ اس نے بارش کے پانی سے نہ خود فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ تو اسی طرح بعینی یہی مثال علم حاصل کرنے والوں کی ہے کہ علم حاصل کرنے والے بھی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور ان کا علم نافع ہوتا ہے، وہ اپنے علم پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی علم سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو بھی اس علم سے نفع پہنچایا۔ یہ سب سے عمدہ جماعت ہے علم حاصل کرنے والوں کی۔ اور دوسری قسم ہو گئے کہ جنہوں نے علم حاصل تو کر لیا، علم حاصل کر لیا، دوسروں تک علم پہنچا رہے ہیں، لیکن خود اس علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مثال اس زمین کی ہے جس کو عجائب حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بارش سے خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے زمین کا حصہ، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہی مثال اس جماعت کی ہے کہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تصنیفیں کرتے ہیں، لیکن خود عامل نہیں ہوتے۔ اور تیسری جماعت وہ کہ جو نہ علم پر خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہی نہیں گویا۔ تو سب سے پہلی اور سب سے عمدہ جماعت ہوئی ہے کہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے اس پر خود بھی عمل کرے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی علم پہنچائے۔ پھر یہ علم اتنا آسانی سے حاصل نہیں ہوگا کہ آدمی عیش و راحت کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اس علم کو حاصل کر لے، ہرگز نہیں۔ آدمی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے کسی بھی میدان میں تو اس کو اپنی ابتدا کو جفاکش اور محنت بھری بنانا پڑے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، بل لم تکن لہو بدایۃ محرقہ لم تکن لہو نہایۃ مشرقہ۔ جس آدمی کی ابتدا جفاکشی والی نہیں ہوتی، محنتوں والی نہیں ہوتی، تو اس کی انتہا روشن نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر اپنی انتہا کو روشن بنانا ہے اور اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے تو ہمیں ابھی محنت کرنی پڑے گی۔ حال میں ہمیں ابھی محنت کرنی پڑے گی جب ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ کیسی محنت؟ ایسی محنتیں کہ جو ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کر کے دکھائی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین ہے، بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب مستقل تقریباً 500 صفحات کی انہوں نے اسی موضوع پر لکھی ہے، صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم و تحصیلہ، کہ علم حاصل کرنے میں جو مشقتیں علماء نے برداشت کی ہے ان علماء کے واقعات کو جمع کیا ہے بڑی کتابوں سے، جو جس کتابوں کے اندر محدثین کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان کتابوں سے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے علماء کے واقعات کو جمع فرمایا تاکہ بعد والوں کو پڑھ کر ان سے ترغیب حاصل ہو اور وہ بھی علم حاصل کرے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اصل بیان انہی کا ہوگا، دعا بھی انہی کی ہوگی۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم سب کے لیے بڑے عبرت کا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ علم کتنا
قیمتی ہے اور کتنی اہم چیز ہے، اور ہمارے بڑوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں، کتنی جفاکشیاں کی ہے، اور آج ہمیں کتنی راحت اور سکون کے ساتھ علم حاصل ہو رہا ہے، علم حاصل کرنے کے مواقع ہیں، لیکن پھر بھی ان مواقعوں کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں ہم خود اندازہ کریں۔ حضرت نے جو واقعات جمع کیے، ان واقعات میں اس واقعے کو اعجب اور اغرب واقعہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب و غریب واقعہ لگتا ہے جب اس کو پڑھتا ہوں۔ سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب میں اس سے یہ واقعہ لیا ہے۔ 3 صدی کے ایک محدث تھے بقی بن مخلد، جن کی پیدائش 201 ہجری میں ہے اور وفات 276 ہجری میں ہے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے، یہ اندلس کے رہنے والے ہیں۔ بقی بن مخلد الاندلسی رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ مجھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پڑھنا ہے۔ اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے کہ اس مدرسے میں داخلہ لے لیا، اس میں نہیں، بس ایک عالم کا درس ہوتا تھا، فلاں مسجد میں درس ہو رہا ہے تو دور دراز سے ہزاروں میل کا سفر کر کے لوگ پہنچ جاتے تھے۔ اب نظم کھانے کا، قیام کا، طعام کا سب نظم خود کرنا ہوتا تھا، بس ان کے حلقے میں جانا رہتا تھا۔ کوئی ذمہ داری نہیں ان عالم پر کہ کسی کے قیام کا انتظام کرے، کسی کے طعام کا انتظام کرے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے ہمارے قیام کا بھی نظم معقول ہے، طعام کا نظم بھی معقول ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پڑھنا ہے، چنانچہ اندلس سے سفر شروع کیا بغداد کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں رہتے تھے۔ اس وقت اندلس سے بغداد جانے کے لیے تقریباً 1 مہینے کی مسافت لگتی تھی۔ چنانچہ اندلس سے چل دیے، بغداد کے قریب پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیے پیدل کا سفر ہے، کتنی مشقتیں ہوتی ہوگی۔ بغداد کے قریب پہنچے، معلوم کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہاں پڑھاتے ہیں، ان کا حلقہ درس کہاں لگتا ہے۔ تو جس شخص سے معلوم کیا اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو محبوس ہے، حاکم وقت نے ان کو ان کے گھر کے اندر ہی بند کر رکھا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، حکومت کی طرف سے بین میں ان سے ملاقات کرنے پر۔ تو حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَاغْتَمَمْتُ غَمًّا شَدِيدًا۔ آپ اندازہ لگائیے جو آدمی مہینوں کی مسافت طے کر کے آ رہا ہے، جس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اس مقصد میں بظاہر کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے تو کس قدر غم ہوا ہوگا۔ فرماتے ہیں مجھے سخت غم ہوا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں نے یہ خیال کیا، میں نے یہ سوچا کہ میں بغداد کے قریب آ گیا ہوں، بغداد یہ علم کا، اہل علم کا مرکز ہے، کوئی تو عالم دین ہوں گے جن کا حلقہ درس لگ رہا ہوگا تو میں اس میں شریک ہو جاؤں گا، میرے آنے کی، میرے اس سفر کی کچھ قیمت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں گیا اور میں نے ایک کمرہ، فندق، ہوٹل خریدا، اس زمانے کے جیسے ہوٹل ہوتے ہوں، وہاں اپنا سامان رکھا اور میں جامع مسجد میں پہنچا۔ میں نے جامع مسجد میں دیکھا کہ ایک عالم دین کا حلقہ درس لگا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ان سے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھانے کے دوران جب پڑھا کر وہ فارغ ہو گئے تو پھر کچھ وقت اس کام کے لیے ملا کہ جو چاہے سوال کرے جواب دے۔ چنانچہ لوگ ان سے سوال کر رہے تھے تو میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے ان سے ایک آدھ راویوں کے بارے میں معلوم کیا، ہشام بن عروہ کے بارے میں معلوم کیا، انہوں نے ان کے حالات مجھے بتلا دیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں کچھ سوال کرنے لگا، لیکن جو میرے قریب والے تھے وہ میرا دامن کھینچنے لگے کہ اب بیٹھ جاؤ، اب ہماری باری ہے۔ لیکن میں نے ان سے عرض کیا کہ میں پردیسی آدمی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے۔
چنانچہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے بھی ان سے فرمایا، وہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا درس تھا، یہ بھی بڑے محدث ہیں، سن 233 ہجری میں وفات ہوئے، اتنے بڑے محدث اور اتنا کتابوں کا شوق، امام الجرح و تعدیل جو بنے۔ آج ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں موبائل پر اور کپڑوں پر، کھانے پر، پینے پر، کتابوں کا شوق ہی ختم۔ یہ سوچتے ہیں PDF فائل دیکھ لیں گے، موبائل میں دیکھ لیں گے، یہ انتہائی بے ذوقی کی بات ہے۔ موبائل میں کتاب دیکھنے میں وہ برکت اور اثر نہیں ہے جو اصل کتاب کو دیکھنے میں، جو نور، جو کتاب کی برکت، جو علم آپ کو اصل کتاب دیکھنے سے حاصل ہوگا، وہ موبائل میں PDF دیکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو بات ذہن میں راسخ ہوگی وہ کتاب کو دیکھنے سے جو حاصل ہوگی، راسخ اور مضبوط ہوگی، وہ موبائل کے دیکھنے سے بیٹھ ہی نہیں سکتی، بہت جلدی نکل جائے گی دماغ سے۔ تو ہمیں کتابوں پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، کتابیں خریدنی چاہیے، شوق پیدا کرنا چاہیے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا میں نے کہ ان کو ان کے والد محترم سے میراث میں 10.5 لاکھ درہم ملے، 10.5 لاکھ درہم، وہ سب کے سب انہوں نے کتابوں پر خرچ کی، کتابوں پر خرچ کی۔ آج بہت کم علماء ایسے ہیں جن کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کتابوں کے انبار ہوا کرتے تھے علماء کے پاس۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، ان کا لقب ابن الکتب ہے، کتابوں کے بیٹے۔ تو ابن الکتب ان کا لقب ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کے والد محترم کے پاس بہت سی کتابیں تھیں۔ ان کی والدہ بھی تعاون کرتی تھی کتاب اٹھا کر دینے میں، تو وہ ان کی والدہ اپنے شوہر کے کتب خانے میں تھی اور وہیں کتاب اٹھا رہی تھی، تو وہیں پر کتب خانے بھی جو ان کے والد کا کتب خانہ تھا، وہیں پر امام سیوطی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی، اس لیے ان کا لقب بھی ابن الکتب پڑ گیا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہیں، سامنے مٹھائی ہے، دل چاہ رہا ہے مٹھائی خرید لوں، لیکن پھر نفس کو ذبح کر کے سوچا کہ مٹھائی تو نہ کھائی، کھالی تھوڑی دیر کا ذائقہ ہوگا، اور نہ کھائی تب بھی کام چل جائے گا، ان 10-5 روپے کی کتابیں خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ اپنے نفس کو مار کر ان پیسوں کی کتاب خرید لیا کرتے تھے۔ تو کتابیں خریدنی چاہیے۔ خیر، وہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا حلقہ درس تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، ان کے آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے کتنے بڑے معتقد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری میں ہے، ان کی 233 میں ہے، تو ایک ہی زمانے کے ہیں تقریباً۔ تو فرمایا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہ امام احمد کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو، وہ امام المسلمین، وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں۔ تو اب بقی بن مخلد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی زبان سے ان کی تعریف اور توصیف سن لی، تو اب میرے علم حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا، جو شوق تھا کہ مجھے علم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پڑھنا ہے، وہ مزید بڑھ گیا اور اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اب میں نے طے کر لیا کہ مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے، کچھ بھی قربانی دینی پڑے، مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرنا ہے، ان سے مجھے حدیث پڑھنی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک شخص سے معلوم کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا گھر کیا ہے۔ اس نے منع کر دیا بتانے سے کہ نہیں، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو بھی پکڑا جائے گا، میں بھی پکڑا جاؤں گا، گرفتاری ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک شخص تیار ہو گیا اس بات پر کہ دیکھو آپ میرے ساتھ چلتے رہنا، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا گھر آئے گا میں آپ کو اشارہ کر دوں گا، اور بس۔ چنانچہ ایسا ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر کا اشارہ کر دیا۔ بقی بن مخلد سمجھ گئے کہ یہ گھر ہے۔ اب اگلا دن آتا ہے، اگلے دن بقی بن مخلد نے اپنی حیت اور اپنی حالت
فقیروں جیسی بنائی، فقیروں جیسا لباس پہنا اور ایک کٹورا لیا اور جا کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر آواز دی۔ اس زمانے میں مانگنے والے آواز اس طرح دیا کرتے تھے، اجرکم علی اللہ، جیسے آج کہتے ہیں اللہ کے نام پر دو، تو وہاں رواج تھا اجرکم علی اللہ۔ تو جب یہ آواز امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر پہنچی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اندر سے 1-2 درہم بڑھایا، باہر سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ درہم نہیں چاہیے، مجھے تو علم چاہیے، حدیث چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر تو سخت پابندی ہے، آپ بھی مشقت میں پڑ جاؤ گے، میری مشقت بھی بڑھ جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت روز میں آپ کے دروازے پر فقیر بن کر آ جایا کروں گا اور میں آواز دیا کروں گا، آپ اندر سے 1-2 حدیث سنا دیا کریں، میں سن کر چلا جایا کروں گا۔ آپ سوچئے کیسے علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فقیر بنا رہے ہیں، کس قدر ذلت، کس قدر عاجزی کی ساری اس علم حاصل کرنے کے لیے۔ چونکہ جس نے علم حاصل کرتے وقت ذلت اٹھا لی، ذلت برداشت کر لی، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عزت لازم ہو گئی، اور جس نے تحصیل علم کے زمانے میں اپنے آپ کو عزت والا بنا کر رکھا، وہ ہمیشہ ذلت کا سامنا کرتا رہے گا۔ علم جو ہے یہ ذلت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، عزت کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقی طالب علم بن کر رہے آپ۔ تو اس طرح کئی مہینے گزر گئے، آتے تھے، 1 حدیث سنی، 2 حدیث سنی، فرماتے ہیں کہ اسی طرح تقریباً 300 حدیث کا ذخیرہ میرے پاس جمع ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنتا اور اس کو کاپی میں جمع کر دیتا۔ تو میرے بھائی اور بزرگ عزیز طلبہ، بتانا یہ ہے کہ یہ علم اتنی قیمتی چیز ہے اور ہمارے بڑوں نے اس کو اس طرح محنت مشقت کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ آج اتنی آرام کے ساتھ، اتنی راحت کے ساتھ علم حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے، تو ہم حقیقی طالب علم بن کر علم حاصل کریں۔ حقیقی طالب علم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی طالب علم وہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ بتاؤ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب عنایت فرماتے کہ طالب علم وہ ہے جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹتا ہے۔ حقیقی طالب علم فقہ کا پڑھنے والا ہے تو ہر وقت ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، صرف پڑھ رہا ہے، صرف کی کوئی ایسی اہم بات کو، نحو کی اہم بات کو جو دماغ میں گھومتی رہتی ہو، یہ مجھے حل نہیں ہوئی، اور جب تک حل نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہ آئے۔ جیسے کوئی آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو جب تک اسے کھانا نہیں مل جائے گا، پینے کی کوئی چیز نہیں مل جائے گی، اس وقت تک اسے چین اور سکون حاصل نہیں ہوگا، وہ بے چین بھی رہے گا۔ اسی طرح طالب علم کا حال ہونا چاہیے کہ جب تک جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کتاب کی جو عبارت سمجھ میں نہیں آئی ہے، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، جب تک استاد محترم سے منت خوشامد کر کے اس بات کو سمجھ نہ لے، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے، اس کی فکر میں لگا رہے۔ ایسے طالب علم بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی کیسا روشن کرتے ہیں، آخرت کے اندر تو روشن ہوں گے ہی۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے آپ کو سب کچھ عنایت فرمائیں گے، سب کچھ، اتنا کچھ کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ماضی قریب میں ہی ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد محترم، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا۔ تنخواہ نہیں لی مدتوں سے، شروع میں جوانی میں تنخواہ لینی چھوڑ دی تھی، لیکن اللہ نے انہیں کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے۔ 39 حج کیے ہیں، 39 حج۔ ہماری معلومات کے اعتبار سے شاید کوئی عالم ایسا ہو دارالعلوم مدارالعلوم میں جس نے 39 حج کیے ہو، تنخواہ لے لیتے۔ عمروں کی تو تعداد نہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، کتابیں کئی لاکھ کی چھوڑ کر گئے ہیں۔
مکان جو ایک سیٹھ نے بنوا کر دیا تھا 1.5-2 کروڑ سے زائد کی قیمت کا، وہ مدرسے کو وقف کر دیا۔ فرماتے تھے میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ جب سے تنخواہ چھوڑی صرف ایک دن ایسا گزرا جو بھوکا رہا ہوں، باقی کبھی بھوکا نہیں رہا، اللہ نے اچھے سے اچھا کھلایا۔ تو یہ علم کی برکت ہے، لہذا اس کو اس کے آداب کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ آپ علم حاصل کیجئے۔ جو آیت شریفہ پڑھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولنے کا وعدہ فرما رہے ہیں، ان کے لیے اللہ راہیں کھول دیں گے۔ آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے اور راتوں کو جاگیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہو جسے آپ پڑھ رہے ہیں، اسے اتنی یاد کیجئے کہ آپ خود کتاب بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ بس کتاب پڑھ لی، ترجمہ کر لیا، نہیں، اس کے مسائل، اصطلاحات، قواعد سب آپ کو ازبر ہو جانے چاہیے، اس طرح کہ جہاں چاہے آپ اس کو بیان کر سکیں، کوئی حجاب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔